آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ دین اسلام جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن و سنت کی صورت میں دیا ہے، تو یہ ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کے مکمل جسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر ایک انسان دین کی سمجھ حاصل کر لے اور پھر دین کے مطابق زندگی گزارے تو بہت ساری بیماریاں دین اسلام پر عمل کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کا جسم موٹا ہو جاتا ہے، چربی زیادہ ہو جاتی ہے، انسان کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے، انسان کا جگر متاثر ہوتا ہے، ہارٹ متاثر ہوتا ہے اور انسان کے گردے متاثر ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے اور پھر طریقہ علاج ڈھونڈتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بڑی بڑی فیسیں ادا کرتا ہے اور ڈاکٹروں کا انتظار کرتا ہے، پھر مختلف میڈیسن پوری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو بہت ساری بیماریوں کا علاج اللہ پاک نے عبادات کے ذریعے رکھا ہے۔ مثلا یہ جو نماز ہے، یہ 5 وقت کی نماز، اگر ہم اس میں غور و فکر کریں، اللہ نے اس عبادت کو ایسے نہیں کہ بندہ کھڑا ہی رہے یا بندہ جھکا ہی رہے یا بندہ ماتھا ٹیک کے زمین کے اوپر وہ لیٹا رہے، ایسے نہیں۔ اللہ اگر چاہتا تو ساری کی ساری نماز صرف قیام کی صورت میں بنا دیتا، اللہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس نماز کو کس طریقے پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم نے ہاتھوں کو کھڑا کرنا ہے، یہ ہاتھ کھڑے ہیں، پھر ہاتھوں کو باندھنا ہے، پھر اس کے بعد پھر ہم نے ہاتھوں کو کھڑا کرنا ہے، پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے، پھر اٹھتے ہوئے پھر ہم نے ہاتھوں کو کھڑا کرنا ہے، پھر ہم جاتے ہوئے سجدے کے اوپر ان کا سہارا لے کے پھر ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، پھر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں نماز کے اندر یہ جو بازو ہیں ان کی کتنی فزیوتھراپی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے تو بعض اوقات ڈاکٹر اس کی فزیوتھراپی کراتے رہتے ہیں، کوئی میڈیسن نہیں، صرف فزیوتھراپی پہ اس کا علاج چلتا ہے اور ہزاروں روپے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان ہاتھوں کی ورزش کس انداز میں، پھر اس کے بعد انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر انسان جھکتا ہے، پھر انسان سجدے میں جاتا ہے۔ یاد رکھیں بلڈ پریشر کا بہترین علاج لمبا سجدہ ہے۔ اگر کسی شخص کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو جتنا وہ لمبا سجدہ کرے گا اتنا ہی بلڈ پریشر کا مسئلہ اس کا بہتر ہوتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اگر کوئی شخص نفلی روزوں کا اہتمام کر لے، مثلا سوار جمعرات کا روزہ، ایام بیض کا روزہ، اگر ان روزوں کا یہ اہتمام کر لیں، سوار جمعرات عام طور پر مہینے کے اندر 4 مرتبہ سوار بھی آتی ہے، 4 مرتبہ جمعرات بھی آتی ہے، تو یوں سمجھ لیں 4 اور 4 8، یہ 2 2 4 2 6 2 8 روزے تو یہ ہو گئے، اور اگر ایام بیض کے تو 3 روزے وہ ہو گئے، 8 اور 3 11 روزے۔ اگر ہر مہینے انسان 11 روزوں کا اہتمام کر لے، انسان کا معدہ، انسان کا جگر، انسان کا ہارٹ، انسان کے گردے، انسان کا پتا، بہت ساری بیماریاں ان روزوں کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک غیر مسلم نے ریسرچ کی ہے کہ اگر کسی کو کینسر کی بیماری ہے تو وہ سال میں اتنے دن وہ بھوکا رہے، کم سے کم کھائے، تو جو کینسر کے جتنے بھی جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ہمارے رب نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کے اندر تو کینسر کا علاج ویسے ہی ہے کہ یہ نفلی روزے وہ بالکل اس کی جو ریسرچ ہے یہ اس کے مطابق بنتے ہیں کہ اتنے دن انسان بھوکا رہنے کا معنی یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں کھانا، یعنی کم کھانا ہے،
بھوکا زیادہ وقت گزارے گا تو اس کے نتیجے میں یہ جراثیم کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو روزے اور نماز یہ جو دو عبادتیں دی ہیں، اس میں ہماری بہت ساری بیماریوں کا کیا علاج ہے۔ کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھ کر ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو صحیح اور توانا اور تندرست رکھنے کے لیے ان ہدایات پر عمل کریں تو یقیناً ہمارا بہت فائدہ ہے۔ ہمیں کوئی تھوڑا سا دنیاوی معاملات میں فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، لیکن اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی دونوں اعتبار سے جہاں فائدہ ہے وہاں ہم سست ہو جاتے ہیں۔ اس دعا میں بھی یہی پیغام ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا کی بھی اچھی سے اچھی چیز ہمیں عطا کر اور اخروی زندگی کے اعتبار سے بھی ہمیں اچھی سے اچھی چیز عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔